النحل تیرے رب نے جی میں ڈالا شہد کی مکھی کے، ان اتخذی کہ تو بنا لے، من الجبالی پہاڑوں کے اندر، بیوتن گھر، ومن الشجری اور درختوں کے اندر، ومما یعرشون اور ان چیزوں کے اندر جس کے اندر وہ لوگ گھر بناتے ہیں، ثم کلی پھر کھا من کل الثمرات ہر قسم کے پھلوں سے، فصل کی پھر چل، سبل ربک ذللا، یہ تو پڑھ لی ہو گیا نا، وہ کہاں سے واللہ خلقکم ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہے، واللہ خلقکم اور اللہ نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو، وفات کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا وصول کرنا، پھر اللہ تم کو وفات دے گا، موت دے گا، ومنکم اور تم میں کچھ ایسے بھی ہیں، من یرد جن کو لوٹا دیا جاتا ہے، الی ارذل العمر ارذل عمر کی طرف، یعنی عمر کے آخری درجے کے حصے کی طرف، ارذل عمر یعنی عمر کے آخری درجے کے حصے کی طرف، لکی لا یعلم تاکہ وہ نہ جانے، بعد علم شیئا جاننے کے بعد کچھ، لکی لا یعلم تاکہ وہ نہ جانے، بعد علم کے بعد شیئن کچھ، یعنی اللہ اس آیت میں فرمانا چاہ رہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد، سہیل صاحب سے کہو کہ آواز کا تھوڑا کم کرواؤ، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ثم یتوفاکم، کچھ تو ایسے ہیں کہ انسان ہٹا کٹا تھا، صحت مند تھا، اور اس صحت مندی کے اندر اللہ نے اس کو اٹھا لیا، اچھا خاصا رات کو سویا تھا، صبح اللہ نے اس کو پورا وصول کر لیا۔ اور دوسری صورت اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی صورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اسی انسان کو ارذل عمر کی طرف پہنچایا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے جملہ استعمال ہو رہا ہے یردو کا، یردو کا مطلب لوٹانا، یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کیسا لاچار سا ہے کہ اس کو کسی بھی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہر چیز کے لیے محتاج، پیشاب کے لیے، پخانے کے لیے، دودھ کے لیے، سونے کے لیے محتاج، اور یہی آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اچھی حالت ہو جانے کے بعد یرد الی ارذل العمر، کہ بڑھاپے کے اندر دوبارہ اسی درجے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، دوبارہ اسی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ ارذل عمر کیا چیز ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ 75 سال کی عمر ارذل عمر ہے، یعنی عمر کا آخری درجہ جس کے بعد انسان کو کچھ پتہ نہ لگے۔ بعض مفسرین نے 85 سال فرمایا اور بعض مفسرین نے 90 سال کی عمر فرمائی، لیکن در حقیقت ارذل عمر سے مراد عمر کا وہ حصہ ہے کہ جس کے بعد انسان مخبوط الحواس ہو جائے، اس کے حواس کام کرنا چھوڑ دیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ارذل عمر وہ ہے اس کے بعد انسان کو کچھ یاد نہ رہے، اس کے بعد انسان کو کچھ یاد نہ رہے، اس کا ذہن تھوڑا بہت کام کرنا چھوڑ دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کچھ کو تو میں اچھی خاصی حالت کے اندر واپسی بلا لیتا ہوں، اور کچھ کو ایسی حالت کے اندر بلاتا ہوں کہ وہی بچپنے والی حالت ہو جاتی ہے، کہ ان کو لوٹا دیا جاتا ہے ارذل عمر کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اے اللہ میں تجھ سے عمر کے اس حصے کے اندر جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جس کے بعد میں جانتے پوچھتے بھی نہ جانتا ہوں، میرے کو آ کر بتائیں کہ بھائی آپ نے یہ کام کر لیا ہے لیکن پھر بھول جاؤں۔ تو گویا عمر کے اس حصے کے اندر جانے سے جس کے اندر انسان سب کا محتاج بن جائے، اپنی بیوی، اپنے بچوں کا، اپنے ماتحتوں کا، اپنے خادموں کا محتاج بن جائے، یا عمر کے اس حصے میں چلا جائے کہ اتنی کڑکڑ گھر کے اندر کرے کہ بچے کہنا شروع کر دیں کہ اے اللہ اس کو اٹھا لے۔ ایسی عمر کے حصے کے اندر جانے سے اللہ نے پناہ مانگی، اور اللہ سے یہ دعا بہت مانگا کرے، کیونکہ عمر کے حصے کے اندر جانے کے بعد انسان اللہ کی طرف سے گناہ کا مرتکب تو نہیں ہوتا، کیونکہ عقل کے اندر سے وہ جو عقل کی کریم ہوتی ہے وہ تو نکل جاتی ہے گھس گھس کے، اب رہ جاتی ہے گری پڑی چیز رہ جاتی ہے۔ تو ہر بندہ اس بات کی اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ عمر کس حصے تک ہم کو نہ پہنچے، کہ ہم بغیر کسی محتاجی کے خیر اور عافیت کے ساتھ، ایمان اور اسلام کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے پہلے رخصت ہو جائیں، قبل اس کے کہ ہمارے اپنے ہم سے تنگ ہو جائیں اور ہمارے جانے کی دعائیں کرنا شروع ہو جائیں، اور ہماری گھر کے اندر ہماری وجہ سے گھروں کا ماحول ہمارا اتنا خراب ہو جائے، اس سے پہلے اللہ ہم کو اٹھا لے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض بڑے ہمارے فرماتے ہیں البرکت مع اکابرکم، کہ جو گھرانوں کے اندر بڑے حضرات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں برکتیں خوب متوجہ ہو جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات عمر کے حصے میں پہنچنے کے بعد حقوق العباد کے حوالے سے بڑی کمی دیکھنے کے اندر آتی ہے۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، میرے عزیز ہے، دوست ہیں، ان کے بچہ کہنے لگا، پہلے ان کی بہو نے کہا کہ بھائی وہ ہمیں بڑے، ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، بہت غلط طریقے سے ہم کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، بڑی عمر کے صاحب ہیں، تو بولا اچھے خاصے فلانے یہ ہیں وہ ہیں، میں تو شاید نام سے نہیں جانتا تھا، بولا میرے جو شوہر ہے وہ آپ سے آ کے بات کرے گا۔ شوہر نے بھی آ کے بتایا کہ والد صاحب کو سمجھا، اس نے بھی نام لیا، میں نے کہا نام سے ایسے یاد نہیں، پھر وہ آ گئے تو پتہ لگا اچھا بھائی یہ حضرت صاحب ہیں، اتنے بڑے صاحب ہیں، اور ان کے گھر والے اس قسم کی شکایت کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے ان کے اٹھانے کا ایسا طریقہ ہے۔ تو میں ان کو سمجھا رہا تھا، اور اس دوران مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں نے کہا حاجی صاحب چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا آپ میرے پاس آئے تھے، غلطی یہ ہوئی کہ اس کے بیٹے کے سامنے میں نے کہہ دیا، بیٹے کے سامنے نہیں کہنا چاہیے تھا، بیٹا چلا جاتا پھر ان سے یہ کہتا۔ میں نے کہا آپ چند دن پہلے میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کی 40 سال کی نمازیں قضا ہیں، بعد میں آپ تبلیغ میں لگ گئے تو اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، اس سے پہلے 40 سال کی نمازیں آپ کو پڑھنا باقی ہیں، تو آپ اس کی ادائیگی کا مجھ سے طریقہ کار پوچھ رہے تھے، کیسے پڑھوں میں نے طریقہ بتایا اس طرح پڑھیں، اور ادھر آپ کا بچہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھتا ہے لیکن گھر کے اندر پڑھ لیتا ہے، جماعت کے لیے نہیں آتا، تو آپ کا اٹھانے کا اس کو یہ طریقہ ہے، اور خود آپ کی 40 سال کی نمازیں نہیں ہوئی۔ مطلب کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہے نا، اللہ نے کسی کو ہدایت اگر آپ نے کسی کو دینی ہے تو یہ تو قرآن نے بھی کہا ہے لست علیہم بمسیطر، کوئی آپ چوکیدار تھوڑا ہی ہو، کوئی داروغے ہو کہ گھر کے اتنے غلط طریقے سے کسی کو ہدایت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اٹھا رہے ہو۔ تو میں نے کہا خود تو آپ کی 40 سال کی نمازیں نہیں ہوئی، اور خود اپنے بچے کو جو پتا ہے کہ گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اتنے غلط طریقے سے اٹھا رہے ہو، تو پھر ان کو افسوس ہوا کہ یار یہ واقعتاً غلط ہے۔ تو یہ اس قسم کی انسان پھر فیصلے کرنے لگتا ہے، یہ فیصلے ہوتے ہیں ارذل عمر کے اندر، عمر کے حصے کے اندر، کہ جب عقل ٹھکانے نہیں رہتی تو اس قسم کے غلط فیصلے انسان سے صادر ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو اللہ کی قدرت کی جگہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر تم کو پورا وصول کر لے گا، اور تم میں سے من یرد، کچھ ایسے ہوں گے جن کو اللہ لوٹائے گا الی ارذل العمر، عمر کے اس حصے کے اندر، عمر کے اس ادنا درجے کے حصے کے اندر، لکی لا یعلم، تاکہ نہ جانے، من بعد علم، جانتے پوچھتے، شیئن کسی چیز کو، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، علیم، جاننے والا ہے، قدیر، قدرت رکھتا ہے، واللہ فضل، اللہ نے فضیلت دی، بعضکم، تم میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، پھر رزق میں، یہ اللہ کی طرف سے ایک کا درجہ اوپر ہے ایک کا درجہ نیچے۔ لوگ سمجھتے ہیں فلانا پارٹی ہے تو اس لیے کہ اتفاقی حادثہ ہے، اور فلانا غریب ہے تو بیچارہ اس کی عقل کا قصور ہے اس لیے۔ ایک صاحب اپنے چاچا کا تذکرہ کرنے لگے، مجھے کہنے لگے کہ ہم کو تو اللہ نے یہاں پہنچا دیا، نسبت اللہ کی طرف کر رہے تھے، اس لیے بڑی بات تو نہیں بول سکتے کہ اللہ نے ہمیں، اور ہمارے چاچا ہے وہ وہی اسی چیزوں کے اندر لگ گئے اور آج یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے؟ اور صرف اس لیے کہ آپ کے پاس کچھ آئیڈیاز تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ کسی کا امیر ہونا یا غریب ہونا ہی کوئی اتفاقی حادثہ ہے۔ بھائی یہ اتفاقی حادثہ نہیں، کسی کو اللہ نے بڑا چودھری بنا دیا، بڑی پارٹی ہے، مالدار ہے، اہل وسعت و ثروت ہے، اور کسی کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، کھانے کو نہیں مل رہا، کہ یہ اللہ فرما رہے واللہ فضل بعضکم، کہ یہ نسبت اللہ نے دی ہے کہ تم میں سے کچھ کو کچھ کے اوپر درجہ بنا دیا۔ اور اگر سب کو ایک درجے کا بناتا تو میں کسی سے کہتا کہ یار پانی پلاؤ، وہ کہتا بھائی آپ نے کس طریقے سے میرے کو بولا، آپ مجھے پلاؤ۔ ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے لڑتے رہتے ہیں، نہ میرا ماتحت میرے کو پانی پلاتا اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ماتحت مانتا ہی نہیں، وہ تو کہتا ہم دونوں برابر ہیں۔ کسی زمانے میں ہمارے بڑی عمر کے حضرات کو یاد ہوگا، بھٹو نے نیشنلائزن کے نام پر یہی کام شروع کیا تھا، جس سے پورا ملک کی ساری جغرافیائی، نظریاتی، معاشی نظام تباہ ہو گیا، اور وہ آج تک ملک دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ صرف کیا کہ غریبوں کے نام کے اوپر اس نے کہا کہ بھائی جتنی ملے اور یہ سب یہ نیشنلائزن سب حکومت کے ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا اتفاقی حادثہ ہے، بس یہ اتفاقی حادثہ ہے، یہ تو خود ہی لوگ بیٹھے بیٹھے سارے سرمایہ دار کما رہے ہیں۔ بھائی یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کچھ کو کچھ پر فضیلت ہے۔ جب تک اس اللہ کی فضیلت کو مانیں گے نہیں، اگر یہ نہیں مانیں گے دل میں حسد پیدا ہوگا۔ آپ کے گھر کے اندر آپ کے بھائی کی تنخواہ ₹1,00,000 ہے، آپ کے پاس آئیڈیاز بھی زیادہ ہے لیکن آپ کی تنخواہ 25,000 ہے، حسد اس وقت پیدا ہوگا جب اس آیت پر یقین نہیں ہوگا۔
یقین جب اس آیت پر ہوگا نا کہ بھائی یہ اوپر سے اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے فضیلت کا فیصلہ ہے، اور اللہ یہ کوئی دنیاوی دینی درجے کی بات نہیں کر رہا. آگے اللہ فرما رہا ہے پھر رزق دینے کے اندر تم میں سے ایک کو دوسرے کے اوپر ہم نے درجہ بندی کے ساتھ فضیلت دی. اب آگے اللہ فرما رہے فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، جن کو درجہ دیا گیا ہے، جن کو فضیلت دی گئی ہے، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، وہ اپنے رزق کو پہنچانے والے نہیں ہیں، عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، ان لوگوں پر جن کو ان کے دائنے ہاتھ مالک ہیں. قرآن میں جب بھی ما ملکت ایمانہم کا لفظ آئے، اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے جس کے ان کے داہنے ہاتھ مالک ہیں، اور مفہومی ترجمہ جو ان کے ماتحت ہے. دائنے ہاتھ مالک ہیں یعنی جو ان کے ماتحت ہے. یہ قرآن مجید کی ایک بلیغ اصطلاح ہے کہ ما ملکت ایمانہم کا ترجمہ مفہومی طور پر ماتحتی سے کرتے ہیں. جیسے پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اس زمانے میں ماتحت ہے. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، جن کو فضیلت دی گئی ہے، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، وہ رزق پہنچانے والے نہیں ہیں، عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اپنے ماتحتوں کو کیسا رزق پہنچائیں، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ وہ ہو جائیں اس کے اندر برابر برابر. یعنی اللہ فرما رہے ہیں تم میں سے ایک کو اللہ نے بڑا درجہ دیا اور ایک کو چھوٹا درجہ دیا. اب تمہیں کیا لگتا ہے یہ بڑے درجے والا، یہ جو چودھری صاحب ہے، کمپنی کا بڑا ہے، یہ جو اپنے ماتحت کو اپنی کمپنی کا سارے راز بتا دے گا، زیادہ سے زیادہ لاگ ان پاسورڈ دے دے گا، لاگ ان آئی ڈی بتا دے گا، زیادہ سے زیادہ اس کو پروفٹ کی جگہ بتا دے گا، لیکن جو کمپنی کے زیادہ چھپے ہوئے اسرار اور رموز ہیں وہ بتائے گا؟ اور اگر بتا بھی دیے تو اپنی مال و دولت کے اندر اس کو شریک بنا دے گا کہ بھائی یہ کمپنی کا ماتحت اور یہ آنر یہ برابر سرابر ہو جائیں. جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو یہ بات بتاؤ کہ تم خود مانتے ہو کہ یہ بت اور غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں، جب یہ اللہ کی مخلوق ہے تو پھر تم اللہ والا درجہ دیتے کیسے؟ آپ کو مثال سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اس آیت میں اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے ایک کا درجہ بڑا ایک کا چھوٹا، لیکن بڑے درجے والا دنیا میں کبھی دیکھا ہے کہ چھوٹے درجے والے کو اپنے بالکل برابر ہم پلہ کر دے؟ جب نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کو اپنے ہم پلہ کر کیسے سکتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ جو اللہ مالک ہے وہ یہی مالک ہے؟ واللہ فضل بعضکم، اللہ نے فضیلت دی بعضکم علی بعض، تم میں سے ایک کو دوسرے پر، پھر رزق کے اندر. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، سو جن کو فضیلت دی گئی، جن کو درجہ دیا گیا، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، وہ رزق پہنچانے والے نہیں ہیں، عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اپنے ماتحتوں پر، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ وہ اس میں ہو جائیں برابر سرابر. أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا اب بھی اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کر رہے ہیں؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے بنائے تمہارے اپنوں کے اندر ہی جوڑے. یعنی اگر شوہر انسان ہوتا اور بیوی انسان کے بجائے فرشتہ ہوتی تو دونوں کے احساسات ایک ہوتے، دونوں کے جذبات ایک ہوتے. تو فرمایا تمہاری جنس کے اندر ہی تمہاری جوڑو بنا دی، تمہاری بیوی بنا دی. اور اس سے یہ بھی پتہ لگا انفسکم کے لفظ سے کہ بھائی تمہارے اگر کچھ اپنے جذبات اور احساسات ہیں تو یہ بیوی جو ہے یہ فرشتہ مخلوق نہیں ہے، اس کے بھی جذبات اور احساسات ہیں. اگر تم کو غصہ آ جاتا ہے کسی بات کے اوپر تو یہ نہیں سمجھنا کہ صرف حاجی صاحب کو غصہ آتا ہے حاجیانی کو نہیں آ سکتا. بھائی حاجیانی بھی تمہارے جذبات اور احساسات والی، وہ بھی تو انسان ہے، اس کو بھی یہ سب چیزیں آ سکتی ہیں، لہٰذا تمہارے ہم پلہ ہے، اس کو اپنے سے کمتر مت سمجھو. واللہ جعل لکم، اور اللہ نے بنا دیا تم کو، من انفسکم، تم میں سے ہی، ازواجن جوڑے، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور بنا دیے تمہارے جوڑوں کے اندر ہی بچے. بچے تو ماں اور باپ دونوں کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر خاص نسبت بیوی کی طرف کری ہے، یعنی ماں کی طرف. وہ اس لیے کہ باپ تو صرف ایک قطرہ بے جان دیتا ہے، آگے 9 مہینے تک اٹھانا، برداشت کرنا، اپنی غذا کے اندر اس کو شریک کرنا، اپنی سانس کی نالیوں کے اندر اس کو سانس کی فراہمی بلا تعطل ہر قسم کے اسباب کے ساتھ دینا، اپنی جسم کی بناوٹ کے اندر اس کو اپنا رازدار اور شریک بنا لینا، اور پیدا ہونے کے وقت ایک بہت بڑے تکلیف دہ مراحل سے گزرنا. یہ نسبت اللہ تعالیٰ خاص ماں کی طرف کر رہے ہیں. جبھی اللہ نے ماں کی فضیلت باپ پر رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ حکم ماننا ہے تو باپ کا مانو، اور خدمت کرنی ہے تو ماں کی کرو. اگر کبھی خدمت اور حکم میں اختلاف ہو جائے، باپ کہتا ہے کہ یہ کام کر، ماں کہتی نہیں کر، تو بہتر یہ ہے کہ باپ کی بات مانے. اگر دونوں درجے برابر ہیں، یعنی اگر دونوں چیزیں برابر ہیں تو
حکم باپ کا ماننا پہلے ہے، اور اگر اطاعت کرنی ہو، خدمت کرنی ہو، تو خدمت کے اندر ماں کا درجہ باپ کے درجے کے مطابق 3 گنا زیادہ ہے، اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور بنا دیے تمہارے جوڑوں میں سے، بنینا بچے، وحفدتن اور پوتے، وحفدتن پوتے۔ اللہ تعالیٰ یہ پوتوں کو جس جگہ پر تذکرہ فرما رہا ہے، یہ اپنے احسانات ہیں، یہاں پر نواسوں کا تذکرہ نہیں ہوا ہے، یعنی نواسے یعنی بیٹی کی اولادوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ حفدہ کہتے ہیں اس اولاد کو جو بیٹے سے ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ تو پوتا یا پوتی کا ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے بنسبت نواسے یا نواسی کے، کیونکہ یہ نسل کی بقا کا ذریعہ ہے، یہ نسل کی بقا کا ذریعہ ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم، اور اللہ نے بنا دیے تم میں سے ہی ازواجن جوڑے، وجعل لکم من ازواجکم، اور بنائے تمہارے جوڑوں کے اندر بنینا لڑکے، وحفدتن اور پوتے، ورزقکم من الطیبات، اور تم کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے۔ افبالباطل یؤمنون، کیا اب بھی جھوٹ باتوں پر وہ یقین رکھتے ہیں؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی احسانات کا وہ انکار کرتے ہیں۔ ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے تم کو رزق دیا پاکیزہ حلال چیزوں میں سے۔ افبالباطل یؤمنون، کیا اب بھی باطل پر، جھوٹ پر، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں۔ وبنعمت اللہ، اور اللہ کی نعمتوں پر، ہم یکفرون وہ انکار کرتے ہیں۔